لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں. اب بات تو بالکل صحیح تھی ٹھیک ہے بات بالکل, کیونکہ پیغمبر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا, لیکن اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کچھ علم ہم نے دوسروں کو بھی دیے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیجا ہے, تو اب میرے ساتھ سفر آپ نے جو کرنا ہے اس میں پورے سفر میں آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے, اعتراض نہیں کرنا, کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مامور ہوں, تو میں کوئی کام غیر شرعی نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ نے کہا ایگریمنٹ کر لیا, بھائی ٹھیک ہے بھائی ہمارا وعدہ ہے. تو خضر علیہ السلام چلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خادم بھی تھے. تو جب گئے ہیں تو کشتی میں جب بیٹھے ہیں تو کشتی کنارے پہ لگنے والی تھی اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا پھاڑ دیا, اس کو عیب دار بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بولا کشتی کو داغدار کر دیا, اس سے تو لوگ مر سکتے تھے. خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا, میں نے کہا تھا. حضرت موسیٰ کو ایک دم خیال ہوا بالکل بھائی یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی, اور کہنے لگے کہ مجھ پر زیادہ سختی نہ کریں, اب میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا. پھر آگے گئے ہیں, ایک نوجوان لڑکا خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. ایک پاکیزہ معصوم لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا, یہ تو بہت بڑی غلطی کی ہے. چھوٹی موٹی ہوتی میں چپ رہتا پھٹا پھاڑ دیا تھا, چلو یار وہ کشتی, بندہ مار دیا, بندہ ہی مار دیا آپ نے. علماء کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بول رہے تھے نا, بظاہر تو یہ عیب ہے بظاہر, لیکن حقیقت میں یہ خوبی ہے. پیغمبر کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ان کو غلط نظر آئے وہ خاموش نہیں ہوتے. مبلغ تو کہاں خاموش ہوتا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ کا کمال تھا کہ بھئی غلط بات پہ کیسے خاموش رہوں. پھر انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کہہ دیا تھا کہ میرا نیک بندہ ہے. اگر اللہ نے بتایا نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ ان کو ڈیلیٹ کر چکے ہوتے, کہ جب بندہ مارا نا وہ کہتے تو نے یہ بندہ کیسے مارا, میں نے تو ایک مکہ مارا تھا, غلطی سے بندہ مارا تھا, اب میں جان کر بتاتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, ان کو اعتراض کیا کہ ایک معصوم لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے فرمایا بس میری سزا یہ ہے کہ اگر اب میں آپ کے کسی کام پہ اعتراض کروں تو آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ. اپنی سزا خود ہی تجویز کر دی. آگے گئے ہیں, مسافر تھے ایک بستی میں ٹھہرے, ان لوگوں سے کہا بھئی ہم مسافر لوگ ہیں, تھوڑا سا مسافروں کے لیے اکرام کا انتظام ہو جائے. بستی والے ایک نمبر کے کنجوس لچڑ, ایک حالانکہ مسافروں کی تو ہر آدمی خدمت کرتا ہے نا, مدد کرتا ہے, فخر کرتا ہے. بستی والوں نے کچھ بھی نہیں دیا. ایک دیوار گرنے والی تھی, حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم پہلے ہی مسافر ہیں, بھوک لگ رہی ہے, کھانے کے پیسے ہیں نہیں, یہ ایک موقع آیا تھا پیسے کمانے کا, اجرت کمانے کا, آپ دیوار سیدھی کر دیتے, ہم نے منع نہیں کیا, لیکن ان سے کہتے بھائی اتنا کمیشن لوں گا پھر میں دیوار سیدھی کر دوں گا. حضرت خضر نے فرمایا اب میرا اور آپ کا راستہ کیا ہے, جدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو قرآن میں واقعہ ہے, جب نبی نے حدیث میں یہ واقعہ سنایا آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے, تھوڑا صبر کر لیتے اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی. پھر ان خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے, یہ سب اللہ کے حکم پہ کیا ہے. پہلا کام وہ کشتی جس کو میں نے توڑ کے برابر کی توڑ دیا, وجہ اس کی یہ تھی وہ کسی آگے ظالم بادشاہ تھا, عیب دار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا اور جو کشتی صحیح سالم ہوتی تھی اس کو رکھ لیتا تھا. تو اللہ نے چاہا کہ یہ کشتی اس ظلم سے بچ جائے. یہ ایک پھٹا تو بعد میں لگانا آسان ہے نا, لیکن پوری کشتی چھڑوانا بڑا مشکل کام ہے. دوسرا کام, وہ جو نوجوان کو میں نے قتل کیا, اللہ کے علم میں یہ بات تھی یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا باغی بنے گا. اس کے ماں باپ نیک انسان تھے, اللہ نے ارادہ کیا کہ اس کو موت دے کر اس کے بدلے میں کوئی نیک صالح بیٹا دیں ان کو, تو اللہ کے حکم پر میں نے اس کو قتل کر دیا. اور تیسرا جو دیوار تھی اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا, ان کے والدین نیک صالح تھے. تو اگر یہ دیوار گر جاتی, محلے کے کنجوس لوگ یہ جنہوں نے ہمیں اکرام بھی نہیں کیا ہمارا, یہ سارے اس کروڑوں روپے کے خزانے کے مالک بن جاتے. تو اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ دیوار ابھی نہ گرے, بچے جوان ہو جائیں گے, مضبوط بن جائیں گے, پھر ان کو پتہ چلے گا ہمارے والدین نے یہاں خزانہ دفن کیا تھا.